اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان، جدید علم کلام کے حوالے سے درس چل رہا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیے تھے کہ کلام جدید کے عنوان سے اور جو الحادی اسباب اور وجوہیات تھے، اور ویبس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ ویبس آیا کس لیے جو سائنسدان نے جو ترقی کی ہے ویبس بنایا ہے، اور ویبس کو مثال دے کر کے ہم نے سمجھایا تھا کہ ماورا مادی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، اور ویبس کے ذریعے سے بتایا تھا کہ جو ہے یہ ویبس صرف اور صرف حسی نہیں ہے، بلکہ یہ تفکر اور عقل کا مدمم کے بعد یہ جو ہے ویبس ایجاد ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے جو ہے بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی، اور 2 درسوں میں ہم نے بیان کیے تھے نیچرلزم کے اقسام، ایک انتولوجیکل نیچرلزم، ایک میتھڈولوجیکل نیچرلزم۔ اس کی جو تفصیل بیان کی تھی۔ ایک انتولوجیکل نیچرلزم جو تھے وہ صرف مادی کے اوپر گمزن تھے کہ صرف یہ دنیا مادی ہے اور اس کے ماورا کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک جو میتھڈولوجیکل جو تھے وہ یہ کہ یہ دنیا جو ہے علم سائنس کے ذریعے سے تفسیر ہوگی، اور یہ مادی جو چیزیں ہیں، لیکن یہ جو روشی طور پر جو ہے ان کا نظریہ ہے، یہ کوئی نظریہ نہیں بلکہ یہ روشی طور پر کیا ہے، اس کا مبنی ہے۔ یہ ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، بلکہ ایک جو اس میدان میں علم سائنس کے میدان میں اترے تو انہوں نے یہ جو ہے ایک روش ایجاد کی اور بتایا کہ علم سائنس کے ذریعے سے اگر اس مادی کائنات کی تفسیر ہوگی تو سائنس کے ذریعے سے ہوگی، اور عقیدے کو نہ مانتے ہوئے اس وجہ سے ہم ان کو ملحدین میں شامل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ابھی ان کا کوئی عقیدہ اور کوئی نظریہ نہیں بلکہ ایک روش ہے۔ اور جو انتولوجیکل نیچرلزم ہے وہ کی باقاعدہ جو ہے عقیدہ ہے، اور اسی کے اوپر مبنی ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کائنات صرف مادہ ہے، مادی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ اس کے میتھڈولوجیکل نیچرلزم کے بھی مغرب میں بہت سارے مخالف کہتے ہیں کہ یہ بھی الہات کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اس کے بعد میں جو شوشے ہوں گے، نتائج ہوں گے، وہ جو لوگوں کے اوپر اثر ہوں گے، اس بنیاد پر یہ بھی شامل ہوتے ہیں الہات کے اندر۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے فقط ایک روش ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہم ایک تمثیل کے ذریعے سے واضح کریں گے، جس طریقے سے ویبس کے ذریعے سے ہم نے ان کے عقائد کو اور ان کے مبنی کو رد کیا تھا، اسی طریقے سے ہم ایک تمثیل کے ذریعے سے وہ کچھ آپ کے اذہان عالیہ تک آشنا کروانا چاہتے ہیں۔ جس طریقے سے ویبس آج کل موجود ہیں اور ان میں ایک 3D ایمس ہے، 3D ایمس کا استفادہ کیا جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا آج کل مختلف پارکوں کے اندر اور مختلف جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، مشارکت کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے شرکے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، میوزیم میں بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ کھیلا جاتا ہے گیمز وغیرہ، اس میں ایک اینک لگا دی جاتی ہے اور اینک لگا کر وہ گیم کھیلا جاتا ہے، اور یا تو ایک جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر وہ سیر کرتا ہے، پھر یا تو مووی لگا دی جاتی ہے، پھر وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ میں اس مووی کے اندر آ گیا ہوں، یہ جو مووی کے اندر جو کائنات دنیا بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر آ گیا ہوں۔ جس طریقے سے یا تو گیمز کے اندر جو بھی دنیا بنائی ہوتی ہے گیمز کے اندر بالکل وہ فیل کرتا ہے کہ میں گیم کے اندر آ گیا ہوں، پھر حقیقت اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، اور ان کے اندر جب وہ اینک لگاتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں ایک نئی دنیا میں آ گیا ہوں۔ کیا ہے؟ کیونکہ جو کچھ حرکت کر رہا ہوتا ہے وہ اس عالم کے اندر کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پر گیم کھیل رہا ہے جس میں ایک مرد مثلا ایک کارٹون جو ہے جنگ لڑ رہا ہے یا کشتی لڑ رہا ہے، تو اب وہ یہاں پر جو پنچ مارے گا تو وہاں پہ بھی وہ پنچ مارے گا، وہ اس کو ایسا محسوس ہوگا۔ یہ تمام چیزیں وہ جو کچھ بھی حرکات یہاں کرے گا وہی حرکات اس کو محسوس ہوگی، میں وہاں کر رہا ہوں، یہاں پہ چلے گا، کھائے گا، پیے گا تو وہاں پہ بھی اس کو محسوس ہوگا میں یہ بھی یہاں پہ کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، جو کچھ حرکات یہاں پہ ہوں گی۔ اور اس کے بعد جب اس کو اینک لگا دی جائے گی، جب اس سے نکال دی جائے گی تو اس سے پوچھا جائے گا تو پھر دیکھے گا حیرت میں یہ کیا ہو گیا، جس جگہ میں تھا وہ تو الگ ہی دنیا تھی، ایک حیرت میں پڑ جائے گا، پھر کبھی تسلیم کرے گا وہ حقیقت تھی، یہ حقیقت نہیں، میں کہاں آ گیا ہوں۔ ایک جو ماورا حقیقت تھی، ماورا جو دنیا تھی، جو مادی نہیں تھی، جو کوئی حقیقت نہیں تھی، اس کو حقیقت سمجھ رہا تھا، اور یہ جو حقیقت میں جو سامنے دکھ رہی ہے دنیا کائنات،
وہ اچانک جو ہے اچنبے میں پڑتا ہے اور جو ہے اس کو انکار کرنے لگتا ہے، اور پھر جب اینک لگاتا ہے پھر یہاں پہ حرکت کرتا ہے تو پھر اس کے بعد تسلیم کرتا ہے کہ ہاں واقعی جو ہے یہاں پہ جو چیزیں میں حرکت کر رہا ہوں وہاں پہ بھی میں حرکت کر رہا ہوں، یہاں پہ اگر حرکت نہیں کروں گا تو وہاں پہ بھی حرکت نہیں ہوگی۔ ایک چیز فرض کر لیں، جب آپ کسی ایک بچے کے اوپر آپ اینک لگائیں، جب بچہ بھی جو ہے مارد دنیا میں آتا ہے، شروع سے ہی جو ہے آپ اینک لگا دیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کب اینک نکالیں؟ 3D ایمس کا اینک جب وہ 18 سال کا ہو جائے، 18 سال ہونے کے بعد جب آپ اینک نکالیں گے تو پھر وہ جب دیکھے گا اس دنیا کو، سب کو دیکھے گا، کہے گا کہ یہ کیا ہے، سب چیزیں اس کو عجیب سی لگیں گی، اور وہ جو افسانہ، جو حقیقت نہیں تھی وہ دنیا جس میں وہ جی رہا تھا، پل رہا تھا، وہ کہے گا کہ وہ حقیقت تھی، جہاں پہ میں بچپنا جہاں پہ میرا گزرا اور جو ہے جوانی گزری، تو وہ سب ساری چیزیں حقیقت شمار کرے گا، کیا ہے ماورا، جو کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اور اس کے بعد فوراً ہی آپ نکالا، اور جو حقیقت تھی اصل میں یہ جو ہاتھ تھے وہاں پہ کچھ الگ طریقے کے محسوس ہو رہے تھے، اور یہاں پہ ہاتھ سب سارے جسم لوگوں کو دیکھے گا، کہے گا کہ یہ تو الگ ہے سب کچھ، تو اب اس کو کیسے سمجھائیں گے کہ جہاں پہ تم تھے وہ حقیقت نہیں تھی، اور اب جو اصل میں ہے یہ حقیقت ہے۔ پھر آپ اس کو اینک لگائیں گے، احساس کروائیں گے کہ آپ یہاں پہ جو کچھ حرکت کریں وہی حرکت آپ کو وہاں پہ محسوس ہوگا، تو پھر جب اینک لگاتے ہیں تو پھر وہ محسوس کرتا ہے یہاں واقعاً جو چیزیں میں یہاں پہ حرکت کرتا ہوں، جو کام یہاں پہ انجام دیتا ہوں وہ واقعاً وہاں پہ بھی وہی انجام دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ تسلیم کرے گا کہ ہاں واقعاً یہ جو ماورا دنیا تھی وہ الگ تھی، اور یہ جو مادی دنیا ہے یہ حقیقت ہے، کیا ہے یہ حقیقت ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم ان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ اتنے زیادہ مادی دنیا میں گھر چکے ہیں، مادی دنیا میں جو جکڑ چکے ہیں، تو آپ ماورا حقیقت کو بھول گئے ہیں، جس طریقے سے یہ بچہ بھول گیا تھا ماورا حقیقت کو، یعنی اس دنیا کو بھول گیا تھا جو اصل میں جو ہے اس کی باڈی جسم یہ ساری دنیا دکھ رہی تھی، یہ اس دنیا کو اصل میں بھول گیا تھا، اور وہ جو حقیقت میں نہیں تھی کچھ بھی افسانے تھے تو وہ حقیقت کو شمار کر رہا تھا۔ اسی طریقے سے آج کل جو بھی ہیں سائنسدان جو یہ کہتے ہیں، جو نیچرلزم والے کہتے ہیں کہ یہ دنیا فقط مادی ہے، تو وہ اینک ان کو ہٹانے کی ضرورت ہے 3D ایمس والی، تب ان کو ماورا حقیقت اصل میں دکھائی دے گی، جو اصل دکھائی دے گی، کیونکہ یہ اتنا گھر چکے ہیں اس بچے کے معنی، پھر جوان ہوا تو پھر اس کو حقیقت سامنے آئی۔ تو اسی طریقے سے ان کو بھی اپنے آنکھیں کھولنی ہوگی، پھر اس کے بعد سمجھنی ہوگی کہ اس مادی دنیا کے علاوہ بھی ماورا حقیقت ہے، جو اصل وہ ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اور ایک مثال، جیسا کہ آج کا انسان اس مادی دنیا کے اندر اتنا گھس چکا ہے، جو بھی میں نے بتایا ابھی، اور جی اتنا گھر چکا ہے اس مادی دنیا کے اندر، وہ یہ بھول گیا کہ جو بھی اس کے ہاتھ، آنکھ، زبان، جو بھی اعضاء ہیں، اس کے جو کام انجام دے رہے ہیں اور اس کی جو مدیریت کر رہا ہے جس اعضاء کی، وہ بھی حقیقت ہے، اور وہ خدا ہے جن افعال کی وہ مدیریت کر رہا ہے، وہ جو ماورا حقیقت ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے جس کو ہمیں تسلیم کرنا ضروری ہے۔ بغیر اس کی مدیریت کے ہمارے سارے کے سارا اعضاء، سارے افعال کیا ہیں، کار فرما نہیں ہوں گے۔ جب مرنے کے بعد وہ اینک اترے گی، پھر دیکھے گا کہ کوئی اور جہان تھی اور یہ الگ ایک جہان ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، پھر اس کو یہ سمجھ میں آئے گی کہ ہاں جو ہم جو سمجھ رہے تھے وہ الگ ہے، اور جو اصل حقیقت ہے یہ ہے۔ آپ اس طریقے سے ان کے مبنا کو ہم باطل کر سکتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا فقط یہ کائنات مادی ہے اور مادیاتی چیز کے اوپر منحصر ہے، تو اس طریقے سے ہم ان کے مبنا کو باطل کر سکتے ہیں 100%۔ اگر ایک بھی جو ہے مبنے کو باطل کر دیا تو 100 چیزیں بھی ساتھ ساتھ باطل ہو جائیں گی اسی طریقے سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پسینہ بہت ہو رہا ہے، گرمی بہت ہے۔